اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام بہت بڑا رکھا ہے، بہت بڑا مقام۔ ہم دیکھیں تو اسی ماں باپ کے بارے میں، سنیں تو اسی ماں باپ کے بارے میں کہ اللہ نے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا رکھا ہے۔ ماں باپ نافرمان بھی ہوں، ماں باپ اللہ کے نافرمان بھی ہوں، تب بھی ان کے نافرمانی کرنے کا حکم نہیں ہے ہمیں پھر بھی ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے، ان کے سکھ دکھ میں ان کا ساتھ دینا ہے، پھر بھی ان کو برا نہیں کہنا ہے، ان سے لڑائیاں نہیں لڑنی ہیں، ان کے برے میں نہیں رہنا ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور ماں باپ آج الحمدللہ اچھے بھی ہیں، بہتر بھی ہیں، فرمانبردار بھی ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے بھی ہیں، لیکن اولاد پھر بھی ان کی نافرمانی کرتی ہے، پھر بھی ان کے دلوں کو توڑتی ہے، پھر بھی ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، پھر بھی کیا کچھ نہیں کرتے۔ دیکھو تو صحیح میرے بھائیو، ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، ہم اس سے انجان ہیں۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑا غور کریں، ذرا بیک جامیں تو اس بات کے بارے میں سوچیں تو جیسی ہمارے ماں باپ نے زندگی گزاری ہے، جیسے وقتوں کو ماں باپ نے دیکھا ہے، جن لمحوں کو انہوں نے بتایا ہے، دیکھو تو صحیح۔ آج اگر کوئی ہمیں نیند سے اٹھاتا ہے، آج اگر کوئی ہماری نیند میں خلل ڈالتا ہے، وہ ہمیں کتنا برا دکھتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم سو رہے ہوں اور کوئی ہمیں نیند سے آ کر بیدار کرے، نیند سے اٹھائے، ہماری نیند میں خلل ڈالے۔ بتاؤ، اگر ہمارے سوتے میں کوئی ہمارے پاس پانی بکھیر دے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے، سوچو تو صحیح۔ غصے میں کیسے لال پیلے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ہماری نیند خراب کر دے، ہمارا کیا حال ہوگا، بتاؤ۔ ماں باپ نے ہم گنہگاروں کی خاطر، ہم نافرمانوں کی خاطر، انہوں نے اپنی راتیں خراب کی ہیں، اپنے بستروں کو خراب کیا ہے، گیلا کیا ہے، گیلے میں سوئے ہیں۔ انہوں نے ان دنوں کو دیکھا ہے کہ راتوں کو جب ہم اپنے اوپر پورا قابو نہیں رکھتے تھے، اپنے آپ پر ہم کنٹرول نہیں رکھتے تھے، ہم زبان سے بول نہیں سکتے تھے، ہم کچھ ظاہر وہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کہیں کہ ہمیں استنجا آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، ہمیں حاجت ہے۔ ہم میں جب بولنے کی طاقت نہیں تھی، پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، تب ہم نے ماں باپ کے ساتھ اتنا کچھ کیا جو کہ ان کو ناگوار بھی گزرتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ غلط برتاؤ کیا؟ انہوں نے کبھی ہمیں گیلے میں سلایا؟ انہوں نے کبھی ہمیں اس طرح رکھا کہ ہمیں تکلیف پہنچے؟ انہوں نے اپنی راتوں کی نیند قربان کری، وہ خود گیلے میں سوئے، وہ راتوں کو بیدار ہوتے تھے، ان کی نیند خراب ہوتی تھی، خلل ہوتا تھا ان کی نیند میں، ان کے اوپر کوئی پانی نہیں ڈالا کرتا تھا، انہی کی ہی اولاد ان کے بستروں پر پیشاب کر دیا کرتی تھی، انہی کی اولاد لیٹرین کر دیا کرتی تھی، انہی کی اولاد الٹیاں کیا کرتی تھی، انہی کی اولاد نے کتنا کچھ کیا ہے، کتنا کچھ کیا ہے کہ انہوں کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ اس وقت وہ خوشحال نہیں تھے، وہ اولاد سے محبت کرتے تھے، ہمدردی میں، محبت میں، لاڈ پیار میں، کہ انہوں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ ان کے اندر اتارا ہے، اولاد کے بارے میں اتنی محبت رکھی ہے ماں کے دل میں۔ ماں باپ اپنی جوانی کو نچوڑ کر اپنی اولاد کو پلا دیتے ہیں، اولاد کو جوانی نچوڑ کر پلا دیتے ہیں کہ اولاد پروان چڑھتی ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اولاد کے شریر میں طاقت آتی ہے، ماں باپ کے پیر کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی جوانی حسن و جمال بنتا ہے، ان کی جوانی میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، ان کی کمریں سیدھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے کمریں جھک جاتی ہیں، ان کے پیروں میں جان آتی ہے، ان کے پیر کمزور ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اتنا کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اولاد نے بچپن میں کوئی ایسا کچھ تو ان کے ساتھ نہیں کیا کہ وہ لالچ میں اس سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ نے ان کے اندر ہمدردی ایسی اتاری ہے، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میں اپنے بندے سے اس کے دوست کی طرح محبت کرتا ہوں، اس کے بھائی کی طرح محبت کرتا ہوں، اللہ نے نہیں کہا، باپ کی طرح بھی نہیں۔ سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ اللہ نے کہا میں اس کے باپ کی طرح محبت کرتا ہوں، نہیں، اللہ نے کہا میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں،
70 माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ने माँ से मिसाल दी, वो माँ का मुकाम रखने वाली जिसने 9 महीने पेट में रखा। हाँ, जब तुम्हें दुनिया में लाई, जब तुम्हें जना, अरे मेरे भाई, उसने मौत ज़िंदगी का सौदा किया, उस दर्द को बर्दाश्त किया जिसको वो नहीं करना चाहती थी, उस तकलीफ़ से गुजरी जिससे वो नहीं गुजरना चाहती थी। उसने अपनी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं किया। और आज हम अपने हाल देखें, अपने रवैये देखें, अपने अल्फाज देखें, किन अल्फाजों के साथ हम उनको याद करते हैं, क्या अल्फाज उनसे कहते हैं, किस किरदार के साथ उनके सामने पेश होते हैं, हमारा रवैया उनके साथ कैसा है, हमारी मोहब्बत उनके साथ कैसी है। आज हम कहते हैं हम गुनहगार बंदे, हम नाफरमान बंदे, माँ बाप का दिल तोड़ने वाले, अपने अल्लाह को नाराज़ करने वाले। हम कहते हैं क्या क्या है तुमने हमारे लिए, क्या ही क्या है तुमने हमारे लिए। अरे मेरे भाइयों, बस घर मकान बना के देना ही करना नहीं होता है, माल देना ही करना नहीं होता है। उसने बचपन से लेकर जवानी तक पाला, पाल पोस कर बड़ा किया। देखो तो सही उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। रात दिन एक कर कर, खून पसीना बहाकर माँ बाप ने तुम्हें खिला पिला कर बड़ा किया है, तुम्हारा हर दुख सुख में साथ दिया है। आज हम उनको तन्हा छोड़ते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, हाथ उठाते हैं उन पर, माँ बाप पर जुल्म करते हैं। माँ बाप ऐसे लोग हैं कि माँ बाप की औलाद से बोलचाल बंद है, माँ बाप से औलाद बोलना नहीं चाहती है, औलाद से माँ बाप बोलना नहीं चाहते हैं। इस तरह के रवैये हो चुके हैं। आज हमने हल्के में लिया है, मामूली समझा है कि माँ बाप को नाराज़ करने से कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। हम हल्के में लेते हैं कि माँ बाप को नाराज़ करने से कुछ नहीं होता है, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। अरे मेरे भाइयों, सोचो, माँ बाप को नाराज़ करने से ज़िंदगी आसानी से तो गुजर जाएगी, लेकिन फिर आखिरत में क्या होगा? किसको मुँह दिखाओगे, किसको अपना बनाओगे? जिसने माँ बाप को नाराज़ किया, ए ईमान वालों, सुनो, कितने ही इबादत गुजार बन जाओ, कितने ही रब के फरमा बरदार बन जाओ, तहज्जुद गुजार बन जाओ, हज करने वाले बन जाओ, उम्रे करने वाले बन जाओ, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, हर नमाज तुम अदा करने वाले बन जाओ, खैरात ज़कात खूब करो, दोनों हाथों से माल खर्च करो, लोगों की मदद करते 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 ज़िंदगी बशर कर दो, फर्मा बरदारी में रब की ज़िंदगी बशर कर दो। लेकिन माँ बाप को नाराज़ करोगे, माँ बाप के दिलों को तोड़ोगे, माँ बाप के दिल को दुखाओगे, उनके नाफरमान होकर मरोगे, तो याद रखना ये हज, उम्रे, ज़कात, खैरात, नमाज, रोज़े सब के सब ज़ाया होने वाले हैं, सारे अमल बर्बाद होने वाले हैं। जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हों, उससे अल्लाह भी राज़ी नहीं होता। जिनके बारे में आया हो रज़ी अल्लाह ताला अन, देखो तो सही, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राज़ी है। अल्लाह के नबी के सहाबा, अल्लाह उनसे राज़ी है, जिनके आगे लक़ब लगा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो क्या हस्ती हैं, देखो तो सही। एक सहाबी का इंतकाल होने लगा, उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। सहाबी हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे नबी कलमा पढ़वा रहे थे। पढ़ने वाले सहाबी, पढ़वाने वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़वाने वाले हमारे नबी, पढ़ने वाले उनके सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। ए ईमान वालों, सुनो, कितनी नेक बन जाओ, कितनी मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, माँ बाप के नाफरमान होंगे, कामयाबी नहीं है। बुलंदियों को फिर भूल जाओ कि हमेशा की ज़िंदगी राहत भरी होने वाली है। रब राज़ी है, फिर सब कुछ ठीक है। माँ बाप को भी राज़ी करना होगा, अल्लाह को राज़ी करना होगा, नबी को फॉलो करना होगा, माँ बाप का भी फर्माबरदार रहना होगा, माँ बाप का भी फर्माबरदार। अरे देखो तो सही,
اس نبی نے جس کی ہم امت ہمیں کیا سکھایا ہے، کس طرح کا ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ دیکھیں تو صحیح ہمیں راستے کیا دکھائے ہیں۔ ہمیں ماں باپ کا نافرمان نہیں بنایا ہے۔ ہم ذرا غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کے والدین میں کون زندہ ہے، یعنی ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ تو کہا گیا ماں، کہ اس کی ماں کو بلاؤ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا علقمہ کی ماں، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ اے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ کڑوے لہجے رکھنے والوں، ماں باپ کے دلوں کو توڑنے والوں، ماں باپ کو ناراض کر کر زندگی بسر کرنے والوں، ماں باپ کو ناراض کر کر اوروں کو خوش کرنے والوں، سنو سنو، ہمارے اور تمہارے نبی نے کیا کہا، سنو۔ اے علقمہ کی ماں، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا جی ہاں، میں اس سے ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو بہت نیک ہے، یعنی بچہ تو بہت اچھا ہے، عبادت گزار بھی ہے، رب کا فرما بردار بھی ہے، اچھا بھی ہے، لیکن جب مجھ سے بولتا ہے تو بڑے کڑوے الفاظ میں بولتا ہے، دل کو زخمی کر دیتا ہے، یعنی بدتمیز ہو کر بولتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جس سے ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ ماں ناراض ہے اس کے رویے سے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ معاف کرتی ہو؟ کہا کہ دل نہیں چاہتا، معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ غور کرو، غور کرو، ہم اتنے نیک نہیں ہیں کہ ماں باپ کو ناراض کر کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ کہنے والے نبی، کلمہ پڑھنے والے صحابی کی ماں، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا تو اس کو صحابی ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا اور مرتے ہی سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا، مرتے ہی سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ معاف کرتی ہو؟ کہا جی معاف کرتی ہوں۔ پھر معاف کرا، کلمہ پڑھوایا، پھر کلمہ زبان سے ادا ہوا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا مقام بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ہم ماں باپ کے مقام کو نہ بھولیں، ماں باپ کے مقام کو جانیں، ان سے محبت کریں۔ ارے یہ وہ عظیم ہستی ہے جو ایک بار ہمارے پاس سے چلی گئیں۔ والدین، ماں باپ اگر چلے گئے دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کتنے ہی آنسو بہا لو، کتنے ہی پھر تم روزے رکھ لو، پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ارے دنیا میں یہی تو ہیں جو ہم سے بغیر لالچ کے محبت کرتے ہیں، بغیر لالچ کے۔ اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، ہم دیکھیں تو صحیح دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چھوڑ کر تم تھوڑا غور کرو کہ بغیر مطلب کے، بغیر فائدے کے کوئی ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، کوئی ہمارے قریب نہیں رہتا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ سوچو تو صحیح، آج ہم نے لوگوں کے لیے، غیروں کے لیے، اوروں کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑنا پسند کر دیا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا ہے، کیا بد سلوک کیا ہے، کس طرح کا ہم نے اپنا رویہ ماں باپ کے ساتھ رکھا ہے۔ آج ذرا سوچو، آج تم بھی باپ ہو، تمہاری بھی اولاد ہے، اور جن کی نہیں، ان کی ہونے والی ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر ایسا ہی رویہ، ایسا ہی کردار ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے، ہمارے ساتھ اسی رویے سے پیش آئے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح اگر کل ہماری اولاد اٹھائے، جو تمہاری اب اولاد ہے اگر اسی طرح تمہارا والا کمرہ کر دے، اپنے ساتھ کھانا پینا بند کر دے، تم سے بول چال بند کر دے، بتاؤ آج تم اپنی اولاد کے لیے کیسا رات دن ایک کرتے ہو؟ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ نے ایسی رات دن ایک کیے ہیں۔ آج تم اپنی اولاد کے لیے کس طرح تڑپتے ہو، ایسی تمہاری خاطر تمہارے ماں باپ رات دن تڑپتے تھے۔ وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تو اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ ہاں، جتنی تو اپنی اولاد سے کرتا ہے، جتنا پیار تو اپنی اولاد سے کرتا ہے، اتنا ہی تیرے ماں باپ تجھ سے کرتے ہیں۔ تو اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنی بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے، دیکھ تو صحیح۔
اگر یہ تیرے نافرمان ہو جا، اگر یہ تجھ پہ ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، اگر تجھ پر یہ ڈنڈا ٹائٹ کر دیں، جس طرح آج ہم نے اپنے ماں باپ کا حال کیا ہوا ہے، ہم بڑھاپے میں ان کو تنہا چھوڑ دیں، بتاؤ۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو، ان سے محبت کرو۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ کی قسم ان کی عزت کو، ان کے مقام کو جانو جانو جانو۔ اللہ کا ہی کام کرتے رہے، اللہ کے ہی حکم پورے کرتے رہے، اور یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم تو سارے کرتے ہیں پورے، اللہ کا یہ بھی تو حکم ہے ماں باپ کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ان سے محبت کرو، ان کے فرما بردار رہو، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ ہم اللہ کے حکم اسے چھوڑ کر سارے پورے کرتے رہیں، میرے بھائیوں، سارے کے سارے اعمال دھرے رہ جائیں گے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، اگر ماں باپ کو ناراض کر دیا اور پھر کتنے تم نیک کام کرتے رہو، پوری رات سجدوں میں گزار دو، پورا دن روزہ رکھ لو اور اللہ کی عبادت میں گزار دو، اگر ماں باپ کے نافرمان رہے، اللہ کو ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا، عابد تھا، عبادت گزار، لیکن لوگوں کا خیر خواہ نہیں تھا، لوگوں کو صحیح راہ بتانے والا نہیں تھا، لوگوں کو اللہ کے حکم کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ ہاں، جس طرح اللہ کے حکم ہیں، اللہ کا حکم بس یہی نہیں ہے کہ ایک طرف بیٹھ کر مصلی پر عبادتوں میں گزارو، رات دن ایک کر دو، عبادت کرتے کرتے زندگی گزار دو، یہی حکم نہیں ہے۔ لوگوں سے ملو جھلو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار سے پیش آؤ، ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، ان سے محبت کرتے ہوئے زندگی بتاؤ، اور اللہ کے حکم پر زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ہاں جس طرح حکم ہے کہ جس طرح ہمیں رہنا ہے، ہمیں اللہ کا کام بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھنا ہے، ہمیں بہت سارے کام ہیں، صرف اسی پر ہی جنت نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ بدسلوک کرنے لگو، لوگوں سے محبت نہیں کرو، ان سے نفرت کرو، تہجد بیکار ہیں، عبادتیں بیکار ہیں، سارے ذکر بیکار ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ بدسلوک ہیں، یہ زبان کڑوی ہے، لوگوں کے برے میں رہتے ہیں، حاسد بن کر بیٹھے ہیں، یہ سب بیکار ہیں، سارے عمل بیکار ہیں۔ ایمان والی زندگی ایسے ہی نہیں گزرے گی، بس 2 وقت کی نماز پڑھی اور 2 میں بھی ایک کی پڑھی ہے، وہ بھی اڑا دی، کوئی کام یاد آئے تو کر لینا، تو بھلا دیا، یہ ایمان والی زندگی نہیں ہے۔ ایمان والی زندگی تو یہ ہے کہ اللہ کو 24 گھنٹے یاد کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے حکم پر چلا جائے، نبی کی سنتوں کو، نبی کی باتوں کو، نبی کی زندگی کو فالو کیا جائے، اور ہر اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، آخرت کی بھی فکر کی جائے، دنیا کو بھی حاصل کیا جائے۔ دنیا سے تو اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں، دنیا اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی بہتر ہے، ہم نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، اور جس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے اس کا فائدہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہی تو ہے جس میں اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کا موقع ہے، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کا موقع ہے، بغیر دیکھے اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے، اس آخرت کو بنانے کا موقع ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہی تو ہمیں تیاری ہے، ہمیں معافی یہی ہے، جتنے گناہ کیے یہی موقع ہے، معافی مانگ لو، سب معاف، نمازیں پڑھو، جتنا ذخیرہ چاہو یہیں اکٹھا کر لو، اوپر نہیں ہے۔ یہاں پر اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ لی، جتنا ثواب اس کا ملے گا اتنا ثواب مرنے کے بعد، اگر عالم برزخ میں، اگر مرنے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد تم پورے قرآن پڑھ دو، وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا اتنی عظیم ہے، اتنی خاص ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہاں جیسی عبادت ہے، جیسا محبت کا اظہار کرنے کا یہاں موقع ہے، اللہ کو اپنی عبادت دکھانے کا موقع ہے،
اللہ کو پیش کرنے کا کہ یا اللہ دیکھ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تیرے کتنے حکم پورے کرتا ہوں، میں کس طرح تجھے راضی کرتا ہوں، یہی موقع ہے، یہی موقع ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا معمولی نہیں ہے۔ ہم نے غلط فائدہ اٹھا لیا، اس آخرت کی تیاری کو بھول کر یہاں ہم نے اسی زندگی کی تیاری شروع کر دی، ہم نے اسی کو ہمیشہ کا بنانا چاہا، ہم نے اسی کی طرف دوڑ لگا دی اور ہم نے اسی کو اپنانے کے چکر میں ساری زندگی بتا دی اور یہ ہاتھ ہی نہیں آئی۔ آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، آج ہم اپنی عمریں دیکھیں اور پیچھے کا ایک بڑا عرصہ جو گزرا ہے، کئی سال گزرے ہیں، ذرا سوچو، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ پہلے بھی اعمال ایسے ہی تھے، آج بھی اعمال ایسے ہی ہیں، اور ہو سکتا ہے آج نافرمانی زیادہ ہو گئی ہو۔ جو خوش نصیب ہیں جنہوں کو اللہ نے اپنے کام سے جوڑے رکھا، اپنی عبادت سے جوڑے رکھا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے احسان شکر گزار بنیں میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں، اللہ کے فرما بردار بنیں، اس دنیا کی اصلیت کو اور حقیقت کو جانیں، ہم نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، آج ہماری سوچ کیسی ہے اس دنیا سے، ہم کیسا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس دنیا کا، بتاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تھوڑا دماغ پر زور ڈالو، اس دنیا کے بارے میں سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا ہے، کیسا بد سلوک کیا ہے، کس رویے کے ساتھ، کس کردار کے ساتھ میں پیش آیا ہوں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، ماں باپ تم سے ناراض ہیں یا تم ان سے ناراض ہو، چھوٹے بن جاؤ، ان سے معافیاں مانگ لو، ان کو راضی کر لو۔ اللہ نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، کسی بھی طرح ان کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ہاں ان سے معافی مانگ لو، اور ماں باپ کی عزت کو بلندیوں پر چڑھاؤ، ان کے سامنے چھوٹے بن جاؤ، ان کا دل جیت لو، میرے رب کی قسم وہ راضی ہوئیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، ورنہ ساری زندگی نیک عمل کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ سوچو تو صحیح تھوڑا سا، ہماری زندگی کیسی ہے، اللہ کا واسطہ، اب معافی مانگ لو، ان سے معافی مانگ لو۔